نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے کہ جان کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے، چاہے آپ 50 کروڑ روپے دے دیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس کو بھی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کہا جاتا ہے نا، کہ کسی کی جان چلی گئی تو اس کے بعد آپ پھر پیسے دیں یا اس کا سبسٹیٹیوٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر یہی کروڑ جو آپ ابھی دیں گے اس کی بجائے اگر 1 کروڑ لگا کر بلڈنگز کے اندر انشور کیا جائے کہ وہاں فائر سیفٹی ایکوپمنٹ ہے تو پھر شاید جانے کبھی جائیں ہی نہ. تو شاہ صاحب آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا ہم کیسے مانیں کہ اب کراچی میں ایسا سانحہ ہوگا تو پھر بلڈنگ پریپیئرڈ ہوگی، اب ایسا واقعہ ہوگا تو فائر ڈپارٹمنٹ کے پاس پانی وافر مقدار میں موجود ہوگا. ہم کیسے یقین کریں؟ کیونکہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہو گیا انفارچونیٹلی سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کہ ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں تواتر کے ساتھ کراچی میں. تو یہ ٹرسٹ کیسے گین ہوگا؟ اس کے لیے تو آپ کو کافی ٹائم لگے گا نا یہ پروف کرنے کے لیے. جی بالکل، اور ٹائم ول پروو کہ ہم ظاہر ہے اسپیچ لیس ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے اور اس کو کیسے وہ کیا جائے وہ یہی ہے کہ ٹائم بتائے گا. ہم تو دل و جان سے اس پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو یہ ساری چیزیں انشور کر کے دکھائیں گے کہ آئندہ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بڑا واقعہ نہ ہو، اور اگر کہیں پہ اس طرح کی بات ہوتی بھی ہے تو اس کو فوری طور پر قابو بھی پا لیا جائے آگ پر یا کسی اور حادثے پہ، اور وہاں پہ فوری یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پہنچیں. تو یہ تو وقت ہی اس کو ثابت کرے گا، لیکن ہم اس پہ بالکل سنسیئرٹی تھے اور دل و جان سے اس پہ کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا شاہ صاحب میں ذرا میئر کراچی صاحب کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گی. وہ کراچی کے میئر ہیں اور وہ واقعے کی جگہ پر پہنچے اگلے دن شام کے بعد، اور اس کے بعد جب لوگوں نے سوال پوچھنا چاہے تو وہ ڈی سی آفس چلے گئے، اور ڈی سی آفس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے پہ دھاوا بول لیا گیا. ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. شاہ صاحب یہ رویہ ایک اتنے بڑے شہر کے میئر کا تو نہیں ہونا چاہیے نا؟ دیکھیے میئر صاحب اس رات یہاں پہ نہیں تھے، اسلام آباد تھے، کسی سیمینار اور ورکشاپ میں ان کو وہاں پہ جانا تھا. پھر ساری رات وہ آن لائن رہے، رابطے میں رہے یہاں پہ، اور ان کی ظاہر ہے 5 بریگیڈ 1122 دیگر سب لوگ وہاں پہ موجود تھے، اپنا کام کرتے رہے. نیکسٹ ڈے وہاں سے فلائٹ جو ان کو پہلی فلائٹ ملی اس سے وہ واپس آئے اور وہاں پہ سیدھے وہاں پہ پہنچے. تو یہ جو اس طرح کی بات ہے کہ وہ دیر سے پہنچے یا گھر سے ہی نہیں نکلے، ایسا بالکل نہیں ہے. اور پھر جیسے ہی وہ واپس آئیں اسلام آباد سے تو سیدھا وہ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے اپنا کام کیا ہے اور مسلسل وہ کام کر رہے ہیں. شاہ صاحب ان کی میرے خیال میں ویڈیو بھی آئی تھی اسلام آباد کی کسی کافی شاپ پہ بیٹھے ہوئے اسی دوپہر کو جس دن گل پلازا میں آگ لگی ہوئی تھی. جی مجھے اس کا علم نہیں ہے. وہ میڈیا پہ بھی دکھائی گئی تھی. تو وہ ٹھیک ہے کام کر رہے ہوں گے لیکن کافی شاپ پہ بیٹھے ہوئے بھی تھے ایک ایسے ٹائم پر جہاں لوگ اندر زندہ جل رہے تھے گل پلازا کے اندر. شاہ صاحب جیسے میں نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. اسی دن کی وہ کوئی ان کی کلپ تھی یا کوئی پرانی دکھا دی گئی، یہ تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے. لیکن وہ جیسے ہی ان کو پہلی فلائٹ ملی وہ واپس آ گئے تھے اور وہ جائے وقوع پر پہنچے آگے. اچھا شاہ صاحب تھوڑا سا اوور آل کراچی کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. راولپنڈی کے اندر جب پانی کی پرابلم ہونے لگتی ہے تو یہاں پنجاب گورنمنٹ کہتی ہے کہ آن دیئر اون ٹینکر سروس پرووائڈ کی جائے گی تاکہ اس سے کوئی ٹینکر مافیا نہ کریٹ ہو جائے جیسے کراچی میں ہوا ہے. کراچی میں ٹینکر کے ذریعے پانی آ سکتا ہے تو لائنوں کے ذریعے بھی آ سکتا ہے لیکن نہیں آتا. پھر گٹر کے ڈھکن کی جب سوال کیا جاتا ہے تو میئر صاحب کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کو سنبھالنا چاہیے، بچہ اگر گٹر میں گر گیا ہے مائیں کیوں اتنی کیئرلیس ہو جاتی ہیں. تو ایک بزرگ بھی گٹر کے اندر گر کر اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں. یونیورسٹی روڈ خود نہ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ خود ہی چلی جاتی ہے، کئی سالوں سے بنتی بھی نہیں ہے. شاہ صاحب کچھ چیزیں جو وفاق کی ذمہ داری ہیں جیسے نیشنل ہائی ویز ہیں ان کو چھوڑ کے اگر وہ چیزیں جو سندھ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی کراچی میں پوری نہیں ہو پا رہی شاہ صاحب، پھر سوال تو بنتا ہے. جی بالکل سوال بنتا ہے، لیکن میں صرف یہ عرض کروں کہ راولپنڈی کا اگر آپ کمپیریزن کر رہی ہیں تو وہاں پہ واٹر سورس اویلیبل ہے. کراچی وہ شہر ہے جہاں پہ 100-150 کلومیٹر سے پانی لانا پڑتا ہے اور پھر آبادی کے لحاظ سے جو اویلیبلٹی ہے وہ 50% ہے. اور یہ جو ٹینکر کی ذکر کیا جاتا ہے یہ آفیشلی عدالتوں کے احکامات پر یہ ہائیڈرنٹ ہیں کچھ 6 یا 7،
تاکہ جن علاقوں میں پائپ لائنز نہیں ہیں وہاں پہ پہنچایا جائے اور جہاں پہ پانی نہیں آتا وہاں پہ مہیا کیا جائے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ لوگوں کے پانی کو روک کے اور ان ہائیڈرنٹس کو چلایا جاتا ہے اور پانی مکمل طور پر ہے لیکن بیچنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں پہ آبادی کے لحاظ سے 50% اویلیبلٹی ہے, جس پہ آپ کے علم میں ہے کہ کام ہو رہا ہے. K4 ہو, دیگر پروجیکٹ ہوں, ابھی یہ جو ہب ڈیم سے سورس کو بڑھایا گیا ہے, دیگر چیزیں کی جا رہی ہیں تاکہ پانی کو پورا کیا جا سکے. اور روڈ راستے ظاہر ہے وہاں پہ جو یونیورسٹی روڈ کی آپ نے بات کی, وہاں پہ ریڈ لائن جو BRT کی ہے ڈیلے ضرور ہوئی ہے, اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں. یوٹیلیٹیز کی جو ہے ڈی لوکیشن کی بھی چیزیں ہیں اور بھی جو کانٹریکٹر کے اسٹے اور دیگر چیزوں کی وجہ سے ڈیلے ضرور ہوا ہے, لیکن اس پر کام ہو رہا ہے. اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کراچی کو بہتر کیا جائے. اس کے لیے ہماری بہت سی اسکیمیں کمپلیٹ ہوئی ہیں, کچھ ہونے والی ہیں اور بہت ساری شروع ہونے والی ہیں. اور آپ کے توسط سے میں یہ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ کراچی کے لیے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور یہاں کے اپنے بھائی بہنوں کو جو تکالیف ہیں ان کو دور کر رہیں گے اور ان کو فیسلٹیز مہیا کریں گے. اچھا شاہ صاحب,